السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے دن رات ان کو تبلیغ کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ پھر انہوں نے کہا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ کہا کہ اے لوگو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، انسان ہے نا، لالچی ہے، اس کے ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں، لالچ بھی آتی ہے، تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ جب تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا، تمہارے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل کرے گا، جس سے ہریالی آئے گی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ ظاہر ہے جب آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوتی ہے تو ہماری فصلیں پنپتی ہیں، فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، تو ہماری ہریالی آتی ہے تو خوشحالی بھی آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں بھی اضافہ کرے گا۔ کیا کرنے سے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے۔ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے صرف گناہوں کو نہیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں اضافہ بھی کریں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ جن کی اولاد نہیں ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا۔ باغات کون سے؟ جو جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان باغات کے نیچے وہ نہریں بھی جاری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کا وقار نہیں کرتے، کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بے شمار استغفار کرنی ہے، جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ استغفار کی کئی طرح کی اقسام ہیں، جیسا کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ بہت طرح کے استغفار ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 بار یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی انسان جہاد سے بھاگ آیا ہے، جہاد کو چھوڑ کر آ گیا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ یہ استغفار پڑھ لیتا ہے 3 بار تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کا جہاد سے بھاگنا بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسان 3 بار پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو جو انسان یہ 3 بار پڑھ لے گا تو اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، جو کہ تمام استغفار کا سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سید الاستغفار پڑھے گا، اگر وہ صبح پڑھتا ہے شام سے پہلے موت آ گئی تو وہ جنتی ہے، اور اگر وہ شام کو پڑھتا ہے صبح سے پہلے موت آ گئی تو وہ جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مختلف اقسام کے استغفار پڑھیں، خاص طور پہ سید الاستغفار ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، آپ اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، اور اگر ہمیں اس کے پڑھنے کے بعد موت آ گئی
تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شمار کر لے۔